بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کے بجٹ میں بڑی ایک خاص بات یہ ہوئی ہے کہ تعلیم کو بہت نمایاں طور پہ پیسے دیے گئے ہیں، اور اگر آپ مرکز اور تمام صوبوں کے بجٹ کو اور ان میں جو تعلیم کو پیسے دیے گئے ہیں اگر آپ اسے اکٹھا کریں تو وہ 1581 ارب روپیہ بنتا ہے کہ جو تعلیم کو دیا جائے گا پورے ملک میں۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ پنجاب نے اس بات کا خیال کیا ہے اور اس کے بعد کے پی ہے۔ میں بلا کسی تفریق کے اور کھلے دل کے ساتھ ان دونوں گورنمنٹس کو خاص طور پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کا بڑا خیال کرتے ہوئے، ہمارے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ایک بڑی اماؤنٹ ایجوکیشن کو دی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال بھی ہے اور یہ المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ پہلی گورنمنٹس نے بھی بہت سے پیسے خرچ کیے تھے لیکن نظر کہاں آتا ہے، اور اس گورنمنٹ نے بھی بہت بڑی اماؤنٹ لگائی لیکن ہمارے سامنے کی صورتحال کیا ہے۔ گورنمنٹ اداروں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اگر طلبہ ہی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اسکول کے طلبہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک اردو کا جملہ ہو یا انگلش کا جملہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو سامنے آ رہے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو وہ اپنا ڈھنگ سے انٹروڈکشن نہیں کروا سکتے، جو ڈگری انہوں نے کی ہے اس ڈگری کے بارے میں وہ کوئی چیز بتا نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے مشکل ہے، اگر وہ وہاں پہ پاس کر جائیں انٹرویو کے مرحلے کو تو جاب پہ جا کے کوئی اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے۔ اور اگر دوسری جانب اگر اسکولوں کے حالات کو دیکھا جائے تو اسکولوں کے حالات کی صورتحال یہ ہے کہ ایک وہ والد، ایک وہ گھر کہ جن کی ڈیلی ویجز ہے، جو بڑی مشکل سے اپنا شاید گزارا کرنے والے ہیں، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گیا سے گیا گزرا پرائیویٹ اسکول ہو تو میرا بچہ وہاں پہ پڑھ لے۔ وہ گورنمنٹ اسکول سے اوائڈ کرتا ہے۔ کیوں گورنمنٹ اسکول سے اوائڈ کرتا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ گورنمنٹ اسکول میں میرا بچہ پڑھے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کے مقام تو یہ ہے، اور وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا پسند کرے گا۔ اور اگر آپ اسکول کا وزٹ کر لیں، وہ کسی گاؤں کا اسکول ہو یا کسی بڑے سے بڑے شہر اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے شہروں کے اسکول ہوں، اور اگر آپ ان کے باہر ان کے مین گیٹ کے دائیں بائیں اگر آپ دیکھیں اور ان کی چار دیواری کے پاس دیکھیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، صفائی ستھرائی کے کیا حالات ہیں، اسکول کے اندر جا کر دیکھیں کہ کلاس رومز کے کیا حالات ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی اپنی صفائی ستھرائی کے کیا حالات ہیں، تو وہ یہ چیز آپ کو بتائے گی کہ شاید یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں شاید پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، اور یہ کس مزاج کے اور کس طبیعت کے لوگ ہیں کہ جنہیں نہ یہ فکر ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں کا ماحول ہم اپنا صاف ستھرا رکھیں۔ ہمارے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لرننگ ان کا چیز ہوتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بنانا ہوتا ہے تو ہم انہیں ایک اچھا اور خوبصورت انوائرمنٹ دیں، کوئی اس بات کا خیال نہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے ایک تیسرا پہلو اس کی طرف اگر ہم قدم بڑھائیں تو وہاں ٹیچرز کے حالات یہ ہیں کہ ٹیچرز کے جناب وہ ہر وقت ان کے سامنے معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہر وقت تنخواہ، ترقی، انکریمنٹ، بونس اور جو امتحانات کی ڈیوٹیز اور ان سے آنے والا معاوضہ اور ان کی کیلکولیشن، اس سے فرصت نہیں ہوتی، اور ان کو پھر بچوں کے اوپر ان کی فرصت کا اور ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر فوکس کیا جائے اور ان کو بہتر کیا جائے اور انہیں ڈیولپ کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو نئے لوگ آتے ہیں، جو ٹیچنگ پروفیشن کے اندر نئے لوگ آتے ہیں اور بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی لائی جائے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اسی کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ کیسے غرق ہو جاتے ہیں؟ کون انہیں خراب کرتا ہے؟ کیا پرائیویٹ اسکولوں کا کوئی مافیا آ کے انہیں خراب کرتا ہے؟ کیا کوئی گورنمنٹ کی پالیسی انہیں خراب کرتی ہے؟ کیا کوئی اور وہاں پہ آ کے خراب کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہی لوگ کہ جو وہاں پہ پہلے سے موجود ہیں وہی لوگ وہیں سے خراب ہوتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کی بات یہ کہ ایک نوجوان کہ جس نے اس پروفیشن کو بڑے شوق اور جذبے سے جوائن کیا، ابھی 2-3 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ٹیچرز کے اندر چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ صاحب کیا کر رہے ہیں۔
جہاں سے گزرتے ہیں جملے بھی ان کے اوپر کسے جاتے ہیں. اور ایون یہ مقام آیا کہ ایک صاحب نے ان کو یہ تک کہہ دیا کہ کیا آپ کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ فکر مند ہیں اور اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ انہیں خود اپنے لیے ایک خوف کا مقام آ گیا کہ ہمارے لیے بڑی صورتحال یہ بن جائے گی. اچھا، اس کے بعد پھر ٹیچرز کی طرف سے ایک بڑی عجیب صورتحال یہ آتی ہے کہ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کوالٹی اچھی نہیں آ رہی. بھئی کوالٹی اچھی کیوں نہیں آ رہی؟ کس نے روکا ہے؟ اگر آپ کے ایک بہترین سکول ہے کہ جہاں پہ انفراسٹرکچر بہترین ہے، جہاں پہ ٹیچرز کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں، کسی پرائیویٹ سکول سے زیادہ تنخواہیں آج گورنمنٹ ٹیچر کے پاس ہیں، وہ پرائمری کا ہو، ہائی کا ہو، وہ کالج کا ہو، وہ یونیورسٹی کا ہو، سب سے اچھی تنخواہیں اور سب سے اچھی مراعات، سب سے اچھی فیسلٹیز انہی کے پاس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ اچھی کوالٹی آ کیوں نہیں رہی؟ اچھا، میں مان لیتا ہوں کہ اچھی کوالٹی نہیں آ رہی. اگر اچھی کوالٹی نہیں آ رہی، جو بھی آ رہا ہے تو اس کو ہی پالش کر کے اتنا قابل کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں کہ زیارت بلوچستان کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور وہاں پہ ایک چھوٹا ایک سکول ہے، اور اس سکول کے اندر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر سال وہ بچے کہ جنہوں نے گورنمنٹ کے اسکول سے پرائمری پاس کی ہو وہ لیں گے، اور پھر یہ ہے کہ جو آرفن ہو، جن کی آمدنی بہت تھوڑی ہو، یعنی بہت ڈیزرونگ، بہت غریب یتیم بچے جو ہیں وہ وہاں سے لیں گے. اب وہ بچے وہ 5ویں جماعت کے بعد وہ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اپنے وہیں پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں پڑھاتے ہیں. اور پڑھانے کے بعد یہ کہ وہ فیڈرل بورڈ کو میں بھی جا کر کمپیٹ کرتے ہیں، 90% سے زیادہ مارکس لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فورسز کے اندر کمیشن لیتے ہیں، وہ CSS پاس کرتے ہیں اور ACDC بنتے ہیں، وہ پاکستان کے اور بہترین جگہوں پہ جا کے وہ وہاں پہ فٹ ہوتے ہیں. میں خود ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں، اور 4 اور 5 دن رہ کر ایک بچے کے پاس بیٹھ کر اور ان کی پوری کاؤنسلنگ کرتا ہوں اور ان کو چیک کرتا ہوں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی انتظامیہ کا رول کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ کی کسی پالیسی کا کوئی رول نہیں، بس استاد کا رول ہے کہ کلاس روم کے اندر بچے ہیں اور کلاس روم میں ایک استاد ہے کہ جس نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق ڈیولپ کیا ہے کہ وہ استاد وہ اپنی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بناتا ہے کہ اگر میرا بچہ پاس نہیں ہوا، میرا بچہ اچھے نمبر نہیں لیتا، میرا بچہ اپنے سبجیکٹ کے اندر فٹ نہیں ہوتا، تو یہ دراصل میری ناکامی ہے. جب تک آج کا میرا استاد اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو پھر ہم بجٹ میں جتنے بھی پیسے رکھیں گے تو شاید اس کا فائدہ اتنا نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی بڑا خراب ہو چکا ہے. بھئی ایجوکیشن سسٹم کیا خراب ہو چکا ہے؟ کیا کسی ایجوکیشن سسٹم نے کہا ہے کہ آپ نہ پڑھائیں؟ کیا کوئی ایجوکیشن سسٹم یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کلاس روم کے اندر ٹائم پہ نہ پہنچیں؟ کیا کوئی سسٹم کہتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے تیار ہو کر نہ جائیں؟ کیا کوئی سسٹم کہتا ہے کہ آپ اپنی پریپریشن کر کے نہ جائیں؟ کیا کوئی سسٹم کہتا ہے کہ آپ یہ سارے کام نہ کریں؟ کیا کوئی سسٹم کہتا ہے کہ جناب آپ کلاس میں بیٹھ کر اور ٹائم ویسٹ کریں اور یہ چیز؟ کوئی سسٹم ایسے، کسی سسٹم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ یہاں پر ہے. اصل مسئلہ میرے اندر کا، استاد کے اندر کا مسئلہ ہے. یہاں پر میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں. ایک بہت معروف اسکالر مولانا مودودی مرحوم و مغفور، انہوں نے ایک جگہ پر یہ بات لکھی تھی کہ اگر استاد چاہے تو وہ دینیات پڑھاتے ہوئے وہ بچوں کو کافر بنا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو گیتا پڑھاتے ہوئے بھی بچے کو مسلمان بنا سکتا ہے. کیوں؟ کہ استاد کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. وہ جب وہاں پہ کھڑا ہے، وہ بچوں کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ساری چیزیں وہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے اور سب چیزیں تبدیل کر سکتا ہے. تو لہٰذا اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے، میرا اندر کا انسان جاگے گا، ہمارا ضمیر جاگے گا، اور جب ہماری سوسائٹی ساری اس کے لیے بیدار ہو جائے گی، اور وہ والدین بھی، میں صرف اساتذہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں ایک ساتھ ہی وہ ہماری سوسائٹی پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس محلے، جس گاؤں، جس قصبے، جس شہر اور جس سیکٹر کے اندر وہ اسکول موجود ہے، وہاں کے والدین
اس ہیڈ ماسٹر کے پاس، اس پرنسپل کے پاس، ان کے ٹیچرز کے پاس جا کر یہ پریشر کیوں ڈیولپ نہیں کرتے کہ یہاں ہمارے بچے آتے ہیں، آپ کو بجٹ ملتا ہے، آپ سکول کے حالات بہتر کیوں نہیں کرتے، یہاں کے رزلٹ اچھے کیوں نہیں کرتے، یہاں کی صورتحال کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کی طرف سے یہ دباؤ بہتر ڈیولپ ہو جائے اور بڑھ جائے، میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کی پالیسی کا اس کے ساتھ کوئی دخل ہوگا، یا گورنمنٹ اس میں رکاوٹ ڈالے گی، یا گورنمنٹ کہے گی کہ والدین کیوں آئے، اور یہ سسٹم کے مطابق، گورنمنٹ کے رولز کے مطابق وہاں پہ ایک پی ٹی ایم موجود ہوتی ہے کہ والدین کی ایک کمیٹی بھی موجود ہوتی ہے، اور جس کے لیے کہ کمیٹی اپنے مطلب کی وہ ایک ڈیزائن کر کے رکھ دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ پریشر ہی ڈیولپ نہ ہو۔ تو دراصل یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے اندر کی ہیں، آپ کے اندر کی ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر کی ہیں۔ جب ہم سارے مل کر اس چیز کو یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے اس کو تبدیلی میں بدلنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آسان ہوگا۔ ورنہ بجٹ میں 1581 ارب ہوں، یا اس سے ڈبل اماؤنٹ ہو یا اس سے کم اماؤنٹ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو اس سے پڑے گا کہ جب میرا استاد وہ اس بات کو سوچے گا کہ ہاں میں نے اس تبدیلی کو لانا ہے اور میں نے ہر بچے کی زندگی کو تبدیل کر دینا ہے، پھر سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یہی اصل آج کا ایشو ہے۔